حدیث نمبر ہے 954۔ ربیہ بنت معوذ صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ کہلا بھیجا۔ اس کے متعلق روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بغیر روزے کے صبح کی ہو وہ اپنے باقی دن میں کچھ کھائے نہ کچھ پیے، ٹھیک ہے۔ یہ عاشورہ کے روزے کے احترام کی سبب آپ نے فرمایا۔ اور جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو وہ روزہ رکھے۔ روزے کی حالت سے مراد یہ ہے کہ جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اب روزہ ہی نبھائے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ اب کچھ نہ کھائے، اگرچہ وہ روزہ دار نہیں ہے لیکن اس دن کا احترام کرتے ہوئے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اسی نسبت سے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کسی خاتون کا اگر شرعی عذر کے سبب روزہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے حیض نفاس وغیرہ لاحق ہو گیا، تو اب شام تک افطار تک کچھ کھائے پیے نہ۔ یہ ادب اور احترام ہے روزے کا۔ باقی وہ کھا پی سکتی ہیں، ان پہ اس وقت کھانا پینا حرام نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ روزہ ہی نہیں رہا، پاکی کی حالت نہیں رہی، تو ظاہری سی بات ہے روزہ ہی نہیں آپ کا ٹوٹ چکا ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ کھائیں تو یہ روزے کا ادب اور احترام ہے۔ آپ نے عاشورہ کے روزے کے لیے بھی یہ حکم دیا، اور یہ شروع یعنی ہجرت مدینہ کے بعد کا حکم ہے، جب تک روزے فرض نہیں ہو گئے تھے۔ جب روزے فرض ہو گئے رمضان مبارک کے 2 ہجری میں، تو پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن آپ نے جو اعلان فرمایا، ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم برابر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے رہے، اور ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا دیا کرتے تھے تاکہ جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا ہم اسے وہی کھلونا دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی کھلونے دے کر ان کو بہلایا جاتا تھا۔ بچوں کو بھی اس دن روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بچپن کی عمر میں اگر آپ نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بلوغت کے ساتھ جب آپ پہ فرض ہو جاتے ہیں روزے تو آپ کے لیے رکھنا مشکل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی ترغیب کم دلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلوغت پہنچنے پہ بچوں کو جب روزے رکھوائے جاتے ہیں تو ان کے لیے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو یہ نہیں کہتے تھے چلو تم تو چھوٹے ہو تم افطار کر لو، ہم اکثر ایسا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اگر روزہ ان کو رکھوایا ہے تو ان کو نبھانے میں مددگار ثابت ہوں، توڑوانے میں نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی بچے کی حالت غیر ہو رہی ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ بڑے کی بھی اگر حالت خراب ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے اسے بھی افطار کروایا جا سکتا ہے، بچے کا بھی اگر ایسا حال ہے تو آپ اسے افطار کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھوک لگی ہے اور آپ اسے کہیں چل جا کے پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اس کو صبر کرنا سکھائیں گے تو سیکھے گا، روزے کو نبھانا سکھائیں گے تو سیکھے گا اور سیکھ پائے گا۔ اور صحابیاں بھی کہتی ہیں ہم یہ نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتی تھیں کہ چلو ٹھیک ہے تم کھانا کھا لو پانی پی لو روزہ افطار، بلکہ ان کے لیے کھلونے بنا دیتی تھیں اتنے طرز کے تاکہ ان سے ان کو بہلایا جا سکے، اور بچے بہل بھی جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو انہیں توجہ دینی پڑتی ہے، آپ کو ساتھ میں ان کے بہلنا پڑتا ہے اور باتوں سے اور چیزوں سے۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بچے جس بات کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں نا، مائیں بھی اسی بات پہ فوکس کر کے اسی کو ہی دہرائے جا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے ذہن میں وہ بات اور پکی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی چیز کے کھانے کی ضد کر رہا ہوں، فرض کیا سردیاں ہیں تو وہ کہے گا مجھے آئس کریم کھانی، نہیں آئس کریم نہیں کھانی، آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، آئس کریم کھائیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ آپ بار بار اسی لفظ کو دہرائے جائیں گے، سیدھی سی بات اس کے ذہن میں تو پختہ ہو جائے گا۔ تو جب بھی بچے کسی بات کے لیے ضد کریں، بہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو نہ دہرائیں، اس بات کو نہ دہرائیں، بلکہ اس کے علاوہ اور باتوں کی طرف اس کی توجہ دلائیں۔ آپ اس کو بتائیں آپ کے کپڑے آج بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے آج مہندی نہیں لگائی بچی ہیں تو آپ نے آج یہ چیز نہیں لگائی، یعنی ان باتوں میں آپ اس کو بہلا دیں۔ جس چیز میں اس کو بہت دلچسپی ہے کہ آج آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، آج آپ کا یہ کلر نہیں صحیح ہوا، آج آپ نے یہ کتنا زبردست کیا ہے، تو وہ ان باتوں میں لگ جائے گا۔ ہم اپنی توجہ نہیں بٹا پاتے ہیں، بچوں کی کیا بٹائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کے پیچھے بچے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے الگ بات میں اس کی توجہ دلا رہی۔ صحابیہ بھی کیا کہتی ہیں، وہ بھوک یا پیاس کی شدت سے اگر بھوک کی وجہ سے کچھ مانگتے تھے کھانا وغیرہ تو ہم روئی کے کھلونوں سے ان کو بہلاتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کے لیے کھلونے خود بھی بنائے جا سکتے ہیں اور ان کو کھلونوں سے خرید کر بھی دیے جا سکتے ہیں، اسے کھلونوں سے بہلایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ کھلونوں سے کھیلنے کے لیے شریعت میں ہمیں گنجائش ملتی ہے، بچوں کے لیے آپ ایسا اہتمام کر بھی سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ توجہ بھی ان کی حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ روزے کو نبھا سکیں۔ یعنی کھلونوں کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا ساتھ میں، صرف کھیلنا ہی نہیں ہے بلکہ نیک بننے میں معاون بنانا ہے انہیں، کہ وہ کھلونوں سے بہلا رہی ہیں ان کو اور روزہ نبھا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روزے کی
شدت محسوس ہو رہی ہے تو آپ بھی خود کو اور کاموں میں مصروف کر سکتی ہیں. ہاں وہ کام خلاف شرع نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور کاموں میں مصروف رکھ کے آپ روزے کو نبھا سکتی ہیں. جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ ایسا کام کر سکتی ہوں روزہ رکھ کے، کچھ کتابیں پڑھ سکتی ہوں اچھی، ٹھیک ہے، کچھ اچھا لکھ سکتی ہوں، کچھ اسلامک شاعری یا اسلامک صحابیات کے سیرت کے واقعات پڑھ سکتی ہوں، یا ایسے دیکھ سکتی ہوں موبائلز وغیرہ پہ. تو ایسے پروگرامز جو مجھے اسلام دین کو سیکھنے میں یا اس پہ عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوں تو آپ ان کی طرف اپنی توجہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہمیں غیر شرعی پروگرامز میں خود کو نہیں الجھا دینا چاہیے، ان کاموں میں نہیں لگ جانا چاہیے. لیکن خود کو بہلانے کے لیے آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، آپ سو بھی سکتی ہیں، آپ خود کو بھی بچوں کے ساتھ مل کے کھیل سکتی ہیں. لیکن وہی کھیل پھر وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، بلکہ اللہ کی یاد اور ذکر بھی ساتھ رہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں بھی، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، تسبیح نہیں پکڑ سکتی، جیسے آپ کرکٹ کھیلنے لگ رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو آپ ذکر اپنی زبان پہ ضرور جاری رکھیں. تو یعنی آپ خود کو بھی بہلا سکتی ہیں اپنے روزے کو نبھانے کے لیے، اور بچوں کو بھی بہلا سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گی جو کہ غیر شرعی ہو. شریعت کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں کریں، اس میں خود کو مصروف نہیں رکھیں گی، بلکہ جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مصروفیات آپ کے لیے بہتر آپ کو لگ رہی ہیں، آپ اس میں خود کو مصروف رکھ کے اپنے روزے کو نبھا سکتی ہیں. اللہ عالم. تو عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہم پہلے بھی بہت پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تاریخ سے بھی ہم واقفیت حاصل کر چکے کہ کب سے ہے، اور اب بھی شریعت میں بھی اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عمل کیا ہے، اور صحابیات کو بھی حکم دیا ہے، صحابیات اپنے بچوں کو بھی رکھوا رہی ہیں. تو عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ ہے، اس نسبت سے ہم اس کو ضرور نبھائیں، اہتمام کریں. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہمیں ضرور ملتی ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے، تو آئندہ سال ہم جو ہے وہ 10 محرم کے ساتھ یعنی 9 کا یا 11 کا بھی روزہ رکھا جائے تاکہ مخالفت ہو سکے. واللہ عالم. تو بہرحال ساتھ میں آپ یعنی 2 روزے رکھ سکتے ہیں، 9-10 کا یا پھر 10-11 کا. عاشوراء کا لازمی رکھیں گے، اور 9 کا ساتھ میں رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود کی مخالفت سے مراد یہ تھی کہ آپ نے 10 کا نہیں رکھنا، آپ نے 9 کا رکھنا، یا پھر آپ نے 11 کا رکھنا، یہ مخالفت مراد ہے. یہ نہیں ہے 10 کا رکھیں گے تو پھر تو موافقت ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فضیلت کا دن ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ فضیلت کسی اور دن کو تو حاصل نہیں ہو سکتی نا جو اللہ نے اس دن میں رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اس دن کا روزہ ضرور رکھا جائے، ساتھ میں آپ ملا لیں تو یہ مخالفت کی ایک صورت ہو جائے گی کہ وہ تو 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو یہود اور ہم میں موافق ہیں. اگر آپ عیسائیوں کی خواتین، یہود و نصارہ کی جو ہوتی ہیں مذہبی خواتین، ان کے لباس دیکھیں اور ہماری مسلمان خواتین کے لباس دیکھیں، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ بھی حجاب اور سکارف پہنتی ہیں، یعنی چہرہ کھلا ہوتا ہے اور پورا برقع پہننا ہوتا ہے عبایا کی طرح ان کے. تو ہماری مسلمان خواتین میں بھی اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے جو نقاب نہیں کرتی ہیں، یعنی چہرہ کھلا ہوتا ہے، سکارف پہننا ہوتا ہے انہوں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری شریعت کا کوئی عمل ان سے مل رہا ہے تو ہم وہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. تو اور بھی بہت سے اعمال ایسے ہمیں ملتے ہیں. تو بہرحال یعنی عاشوراء کا روزہ اور روزے کو نبھانے کا طریقہ اور بچوں کو رکھوانے کا طریقہ ہمیں اس حدیث سے مل رہا ہے. اور یہ بھی کہ آپ خود کو بھی بہلا سکتے ہیں، بچوں کو بھی بہلا سکتے ہیں اگر روزے کی شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے. اور ہاں زیادہ کسی کی حالت خراب ہو جائے تو آپ اس کو روزہ افطار بھی کروا سکتے ہیں. واللہ اعلم.